السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ میں احسان رضا مصباحی آپ سبھی کا نیوز ٹوڈے اردو میں خیر مقدم ہے۔ آج 20 فروری بروز منگل مفتی سلمان ازہری صاحب کو دوبارہ ارولی ضلع کی سیشن کورٹ میں ان کی پیشی ہوئی، ان کو پیش کیا گیا اور سبھی امید کر رہے تھے کہ آج ان کی ضمانت منظور ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ناظرین یہ خبر تھوڑی سی مایوس کن ہے، لیکن آپ کو اپنے حوصلوں کو پست نہیں کرنے ہیں اور صبر و تحمل کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے لائیو آ کر آپ کو ایک خوشخبری میں نے سنایا تھا اور کہا تھا کہ آج ہی مفتی سلمان ازہری صاحب کی کورٹ میں پیشی ہے اور کوئی اچھا فیصلہ آنے والا ہے، لیکن جو فیصلہ آیا ہے اور جو اپڈیٹ آیا ہے اس سے یقیناً جو مفتی سلمان ازہری صاحب کے چاہنے والے ہیں، ان کے جو معتقدین ہیں اور جو ان کی رہائی کے خواہاں ہیں، ان لوگوں کو تھوڑی سی دقت پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ آج بھی مفتی سلمان ازہری صاحب کی ضمانت منظور نہیں ہوئی۔ یہ ناظرین ارولی ضلع کے سیشن کورٹ میں اس کیس کی کارروائی ہوئی، سماعت ہوئی اور اس سلسلے میں جج نے دونوں وکیلوں کی ٹیموں کے شواہد کو، دلائل کو سننے کے بعد فیصلے کو اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے اور آئندہ جمعہ کو 3 دن کے بعد مفتی سلمان ازہری صاحب کے بارے میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس خبر کو چونکہ اپڈیٹ آ چکا ہے تو میں نے صحیح یہ سمجھا کہ بہت لوگ پریشان ہوں گے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جب میں لائیو آیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ آج مفتی سلمان ازہری صاحب کے کیس کی سماعت ہے، اور جب میں لائیو تھا تو اس وقت سماعت چل بھی رہی تھی اور کچھ دیر بعد ہی اپڈیٹ آ چکا ہے، اور اس لیے وہ اپڈیٹ میں آپ کو ابھی پہنچانے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ اس اپڈیٹ سے یقیناً آپ کی تھوڑی سی دل آزاری ہوئی ہوگی، لیکن اپنے جو حوصلے ہیں ان کو پست نہیں کرنے ہیں۔ مفتی سلمان ازہری صاحب کی یقیناً رہائی ہوگی، ان کی ضمانت منظور ہوگی، آج نہیں تو کل صحیح۔ وہ اپڈیٹ کیا ہے؟ وہ اپڈیٹ یہی ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو آج بھی ضمانت نہیں ملی ہے۔ مفتی سلمان ازہری صاحب کو مزید 3 دن سابرمتی جیل میں رہنا پڑے گا۔ یقیناً مفتی سلمان ازہری صاحب کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے اور ان کے تمام چاہنے والوں، بالخصوص ان کے گھر والے، ان کے تمام محبین، معتقدین اور تمام چاہنے والوں کو، اور خاص کر ان لوگوں کو جو ان کی رہائی کے خواہاں ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو تھوڑی سی اس خبر سے پریشانی ہوگی، لیکن آپ کو اپنے حوصلوں کو پست نہیں کرنے ہیں، دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے اور اس شعبان المعظم کے مہینے میں خصوصی دعائیں کرنی ہے۔ یقیناً ناظرین بہت لوگ یہ دعائیں کر رہے تھے اور بہت یقین کیے ہوئے میں خود پور یقین تھا، پور عزم تھا اس معاملے کو لے کر کے کہ آج انشاءاللہ فیصلہ ہوگا۔ جج صاحبہ جو ارولی ضلع کی جو جج صاحبہ تھیں وہ آج کوئی بہتر فیصلہ سنائیں گی، لیکن جج نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا۔ دونوں وکیلوں کے بیانات کو، دلائل کو سننے کے بعد جج صاحبہ نے اپنے فیصلوں کو محفوظ کر لیا ہے اور آئندہ جمعہ کو 3 دن کے بعد اس بارے میں جج صاحبہ کا فیصلہ آئے گا، لیکن ان 3 دنوں تک مفتی سلمان ازہری صاحب جیل میں رہیں گے، سابرمتی جیل میں رہیں گے، عدالت کی تحویل میں رہیں گے، اور ان 3 دنوں کے دوران مفتی صاحب کے اوپر کوئی جسمانی، ذہنی ایسا کچھ بھی ٹارچر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک وہ پولیس کی ریمانڈ پر تھے، پولیس کی حراست میں تھے تو ان سے سوال و جواب ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ پولیس کا ریمانڈ ختم ہو چکا ہے، ابھی عدالتی تحویل میں ہے، تو مزید 3 دن مفتی صاحب سابرمتی جیل میں رہیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل جمعہ کو جب جج صاحبہ نے جو فیصلہ آج محفوظ کیا ہے، آج مطلب 20 فروری کو فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور جمعہ کو کیا تاریخ ہوگی؟ جمعہ کو کیا تاریخ ہوگی؟ ہاں، تو آج 20 فروری کو فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ جمعہ کو اس بارے میں جج صاحبہ کا فیصلہ آئے گا، اور اس دن امید ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کی رہائی ہو جائے گی۔ آئندہ جمعہ 23 فروری ہوگی، 23 فروری کو فیصلہ آئے گا۔ اس اپڈیٹ کے بارے میں بہت لوگ، چونکہ میں لائیو آیا تھا تو بتایا تھا کہ ابھی آج سماعت ہونی ہے، اس بارے میں تفتیش چل رہی ہے، اور ارولی ضلع کی جو موڈاسا میں ارولی ضلع کی جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، جو ضلع عدالت ہے، اس ضلع عدالت میں اس کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے، تو سماعت بھی ہو چکی ہے اور اس بارے میں اپڈیٹ بھی آ چکا ہے۔ تو اس سلسلے میں اپڈیٹ یہی ہے کہ آج بھی مفتی سلمان ازہری صاحب کی ضمانت منظور نہیں ہوئی۔ ناظرین بشمول میں اور ان تمام لوگوں کو، بالخصوص آپ سب کو جتنے لوگ ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں، اس خبر کا آپ کو انتظار تھا، اس اپڈیٹ کا آپ منتظر تھے، لیکن
आप अच्छी खबर के मुंतज़िर थे और मैं समझता हूं कि आप हर चीज़ के लिए तैयार थे कि जो भी फैसला होगा हमें अदालत पर पूरा भरोसा होगा। तो अब चूँकि 3 दिन का मज़ीद हम सबको इंतज़ार करना है, ये 3 दिन मज़ीद इंतज़ार कीजिए, उनके लिए दुआएं करते रहिए। लेकिन खुदारा आप सबसे इल्तमास है, गुजारिश है, अपील है कि कोई भी अदालत को बुरा भला ना कहें। अदालत अपने तरीके से काम करती है, अदालत के जो निज़ाम काम है, जो तरीक़ा कार है, वो उसी तरीक़े कार के मुताबिक काम करती है। तो जो भी निज़ाम है उसका, अदालत का, उसी तरीके से वो काम करती रही है। आज दोपहर के बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की कोर्ट में पेशी हुई और इस कोर्ट में दोनों वकीलों ने अपने अपने मौक़िफ़ को पुख्ता तरीके से रखा और मुफ्ती साहब के जो हिज़्ब मुखालिफ के जो वकीलों हैं उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ रखा दलीलों के साथ। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तरफ से जो वकीलों की टीम, जो मजबूत टीम है, उन लोगों ने भी अपना पक्ष, अपना मौक़िफ़ बेहतर तरीके से रखा। दोनों बयानात को सुनने के बाद, दोनों वकीलों की टीम के दलाइल व शवाहिद को सुनने के बाद जज साहिबा ने यही कहा कि इस बारे में फ़ैसला 23 फरवरी जुमा को किया जाएगा। और 3 दिन तक हम सबको थोड़ा सब्र और तहम्मुल के दामन को थामे रखना है। अपने चेहरे पर हुज़्न मलाल और कबीदगी के आसार को नुमाया नहीं होने देने हैं। किसी भी एतबार से हमें मायूस नहीं होना है और अदालत पर पूरा भरोसा करना है। अदालत पर, निज़ाम अदालत पर पूरा भरोसा करते हुए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आगे का जो भी फ़ैसला होगा हम सबको उस फ़ैसला का इंतज़ार करना है। और साथ ही साथ जिस तरीके से भी हो, जो भी तरीके हैं, उन तरीक़ों पर हम सबको अमल करते हुए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा 23 फरवरी जुमा के फ़ैसले का हम सबको इंतज़ार करना है। जब मैं थोड़ी देर पहले लाइव आया था, तकरीबन 12:45 बजे जब लाइव आया था, तो उस वक्त मैंने एक खुशखबरी आपको सुनाई थी। वो खुशखबरी ये थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ जिनको गिरफ़्तार किया गया था, जिस ऑर्गेनाइज़र को इसहाक गौरी जिनका नाम था, जिन्होंने प्रोग्राम का अहतमाम किया था, जिनकी निगरानी में प्रोग्राम का इनकाद किया गया था, तो उनकी भी गिरफ़्तारी हुई थी। तो उनको गुज़िश्ता कल ही ज़मानत मिल चुकी है। इसलिए सभी उम्मीद कर रहे थे और मैं ख़ुद भी उम्मीद कर रहा था जब उनकी रिहाई हुई है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की समाअत में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की भी रिहाई हो जाएगी, उनकी ज़मानत मंजूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चूँकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब यके बाद दीगरे बैक टू बैक उन पर कई मुकदमात दर्ज हुए हैं। जूनागढ़ और कच्छ से तो उनको ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन अरौली ज़िला में जो उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज हुई है, मैंने पहले भी कहा और आज भी ये कह रहा हूँ, अरौली ज़िला में जो उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज हुई है, इसमें एक मामला संगीन है, जिसकी वजह से ये टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से इतनी सारी पेचीदगियाँ हैं। और उम्मीद है कि तमाम पेचीदगियाँ ख़त्म होंगी और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को आइंदा 3 दिनों के अंदर ज़मानत मिल जाएगी। आज 20 फरवरी है और 20 फरवरी को ये अपडेट आया है। आइंदा 23 फरवरी को 3 दिन के बाद जुमा को जज साहिबा, जो कि अरौली ज़िला की जो डिस्ट्रिक्ट जज अभी हैं, वो एक लेडीज़ हैं, जज साहिबा फ़ैसला सुनाएंगी और वो फ़ैसला इंशाअल्लाह हम सब उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा, मुस्बत होगा। बस इस लाइव को आप शेयर करते रहिए और आप सभी जो है इसको शेयर करते हुए दुआ कीजिए। शाबान मुअज़्ज़म का मुक़द्दस महीना है, यकीनन सभी चाह रहे थे, सभी दुआएं कर रहे थे कि उनकी जल्दी रिहाई हो जाए, ज़मानत मंजूर हो जाए। तो जाहिर सी बात है जब ये फ़ैसला इस तरह का आता है तो थोड़ी सी मायूसी होती है, दिल में थोड़ी सी ठेस पहुंचती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से आपको ज़र्रा बराबर आपके हौसलों को पस्त नहीं करना है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम तो बाहर हैं और बाहर रह कर के हम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए, रिहाई के लिए दुआएं कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ख़ुद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो इस केस में मुलविस हैं, जो इस केस में गिरफ़्तार हैं, उन्होंने अच्छा पैगाम दिया है। गुज़िश्ता दिनों भी उन्होंने पैगाम दिया था और उनका पैगाम मुसलसल मिल रहा है। वो लोगों से अमन व अमान बहाल रखने, लोगों से दुआओं का सिलसिला बरकरार रखने और किसी भी सूरत में अमन व अमान को ख़राब न करने की वो अपील करते रहते हैं। और वो खुद दुआएं भी करते हैं और सब्र व तहम्मुल के साथ वो इस केस में जुटे हुए हैं और तमाम चीज़ों का सामना कर रहे हैं। तो हम सबको भी इन तमाम चीज़ों का सामना करना होगा। जब आज अदालत का जो फ़ैसला आया है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को मज़ीद 3 दिनों के लिए साबरमती जेल में रहने का जो आदेश, ऑर्डर दिया है, यकीनन इससे आपको थोड़ी सी ठेस पहुंचेगी। लेकिन किसी भी सूरत में, खुदारा किसी भी सूरत में अदालत को आप बुरा भला ना कहें। अदालत के ख़िलाफ़, कोर्ट के ख़िलाफ़, जुडिशली सिस्टम के ख़िलाफ़ कोई भी गलत शलत अल्फाज ना निकालें
اور کورٹ کے ہر فیصلے کا احترام کریں، کیونکہ عدالت جو بھی کام کرتی ہے، عدالت جو بھی فیصلہ سناتی ہے تو اپنے طور طریقے سے سناتی ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے، جو نظام ہے، اسی مطابق وہ فیصلہ سناتی ہے۔ تو آج مفتی سلمان ازہری صاحب کے فیصلوں کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ 23 فروری بروز جمعہ کو جج صاحبہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اچھا فیصلہ ہوگا، اور مفتی سلمان ازہری صاحب دوبارہ جیل سے بری ہو کر کے، تمام الزامات سے بری ہو کر کے ان کو ضمانت منظور ہوگی۔ تو اپڈیٹ تقریباً میں آپ کو پہنچا چکا ہوں۔ آج مفتی سلمان ازہری صاحب، آج 20 فروری کو مفتی سلمان ازہری صاحب کے کیس کی سماعت ہوئی، کارروائی ہوئی، ان کے کیس کے بارے میں تفتیش ہوئی، غور و خوض ہوا، دونوں وکیلوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی۔ اگر اس خبر کی پس منظر کے بارے میں بات کریں تو پس منظر آپ سبھی کو پتہ ہے، لیکن میں آپ کو مزید اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ مفتی سلمان ازہری صاحب کی تقریر ہوتی ہے 31 دسمبر کو، 31 جنوری کو پروگرام ہوتا ہے گجرات کے جوناگڑھ علاقے میں۔ تو اس تقریر کی وجہ سے مفتی صاحب کے خلاف شکایت درج ہوتی ہے، جس کے بعد 4 فروری کو بمبئی کے رہائشی علاقے میں مفتی سلمان ازہری صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے۔ بمبئی میں گرفتار کرنے کے بعد تقریباً 12 گھنٹے مفتی سلمان ازہری صاحب کو بمبئی کے گھاٹ کوپر تھانہ میں رکھا جاتا ہے، اور وہیں سے ایمرجنسی صورتحال میں عدالت میں پیشی ہوتی ہے، اور 2 روزہ عدالتی تحویل میں لینے کے بعد ٹرانزٹ ریمانڈ پر مفتی سلمان ازہری صاحب کو احمد آباد لایا جاتا ہے، اور ATS کے دفتر میں مفتی صاحب کو رکھا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے مفتی سلمان ازہری صاحب کی پیشی ہوتی ہے جوناگڑھ عدالت میں۔ جوناگڑھ عدالت سے مفتی سلمان ازہری صاحب کو 1 دن کی ریمانڈ پر رکھا جاتا ہے۔ جب ان کو پیشی ہوتی دوسرے دن میں تو مفتی سلمان ازہری صاحب کو وہاں سے ضمانت مل جاتی ہے۔ اس دوران مفتی سلمان ازہری صاحب کے خلاف ایک اور شکایت درج ہو جاتی ہے، وہ کچھ میں۔ اور کچھ میں چونکہ جس دن مفتی سلمان ازہری صاحب کا پروگرام تھا جوناگڑھ علاقے میں رات میں، غالباً اسی دن کا پروگرام تھا کچھ میں، تو جو شعر مفتی صاحب نے وہاں پڑھا تھا وہی وہاں بھی پڑھا تھا۔ دونوں جگہ ایک ہی شکایت درج ہوئی تھی، اس لیے جوناگڑھ سے بھی مفتی سلمان ازہری صاحب کو رہائی ضمانت منظور ہو گئی، اور کچھ سے بھی مفتی صاحب کی ضمانت منظور ہوئی۔ لیکن اسی بیچ جب کچھ کی کارروائی چل رہی تھی تو گجرات کے ارولی ضلع کے موڑاسا میں ایک پروگرام ہوا تھا 24 دسمبر 2023 کو، تو اسی میں مفتی سلمان ازہری صاحب بھی بطور مقرر خصوصی موجود تھے، اور اس تقریر میں مفتی صاحب کی کچھ باتیں ایسی تھی جس کو انتظامیہ کو، پولیس کو قابل اعتراض لگی، جس کی بنا پر ان کے خلاف شکایت درج ہوئی، اور مفتی سلمان ازہری صاحب کی جو ہی کچھ عدالت سے ریمانڈ ختم ہوا، ان کی ضمانت منظور ہوئی، تو ارولی ضلع کی عدالت نے مفتی سلمان ازہری صاحب کو حراست میں لے لیا، اور حراست میں رکھنے کے بعد دوسری دن جب مفتی صاحب کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو کورٹ نے 5 روزہ پولیس ریمانڈ پر بھیجا۔ ریمانڈ ختم ہوتے ہی موڈاسا پولیس نے سیکورٹی وجوہات کو بیان کر کے 2 روزہ سابرمتی جیل عدالتی تحویل پر مفتی صاحب کو بھیج دیا گیا۔ 2 روزہ تحویل ختم ہوتے ہی گزشتہ کل مفتی سلمان ازہری صاحب کے ضمانت کے لیے عرضی داخل کی گئی تھی، اور آج اس بارے میں سنوائی ہوئی، سماعت ہوئی، اور آج دونوں وکیلوں کی ٹیموں نے، مفتی سلمان ازہری صاحب کی جو ٹیم ہے، وکیلوں کی ٹیم ہے، اور حزب مخالف میں جو ٹیم ہے، دونوں نے اپنے اپنے موقف کو بہتر انداز میں رکھا، اور دونوں کے موقف کو، دلائل و شواہد کو سننے کے بعد جج صاحبہ نے اپنے فیصلوں کو محفوظ کر لیا ہے، اور آئندہ 23 فروری بروز جمعہ کو وہ فیصلہ سنائیں گی۔ چونکہ میں سنائیں گی اس لیے استعمال کر رہا ہوں مؤنث، کیونکہ ارولی ضلع کی جو ڈسٹرکٹ جج ہیں وہ اس وقت جو بینچ سنبھال رہی ہیں وہ ایک لیڈیز ہیں، وہ محترمہ ہیں، تو وہ فیصلہ محفوظ کر چکی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل 23 فروری کو اس کا فیصلہ آئے گا۔ بس آپ سبھی اس بارے میں دعائیں کرتے رہیے۔ تو اپڈیٹ کے بارے میں پھر کیا ہے، میں آپ کو پھر صاف لفظوں میں بتا دوں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کی آج بھی ضمانت منظور نہیں ہوئی ہے، ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے، انہیں مزید 3 دن سابرمتی جیل میں رہنا پڑے گا۔ دونوں وکیلوں کی دلائل کو سننے کے بعد جج صاحبہ نے اپنے فیصلوں کو محفوظ کر لیا ہے۔ آئندہ 23 فروری بروز جمعہ کو اس بارے میں وہ فیصلہ سنائیں گی۔ تو آپ سے بھی دعائیں کرتے رہیے، اور مفتی سلمان ازہری صاحب کے لیے جس طریقے سے بھی ہو آواز بلند کرتے رہیے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ کوئی بھی عدالت کو برا بھلا نہ کہیں، جوڈیشیل سسٹم کو، عدالتی نظام کو کوئی غلط فلط نہ کہیں، چونکہ عدالت اپنا کام اپنے طریقے سے کرتی ہے، ان کا جو طریقہ ہے۔ ہاں کچھ معاملوں میں اگرچہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تمام صورتوں میں ہمیں عدالت کے فیصلوں کو سننا ہے، احترام کرنا ہے، اور اس کا ویلکم بھی کرنا ہے۔ اور آج جو فیصلہ آیا ہے ہمیں یقیناً دکھ ہوا ہے، تمام چاہنے والوں کو تکلیف ہوئی ہے، جو ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے، رہائی کے خواہاں تھے، دعائیں کر رہے تھے، تو یقیناً تھوڑی سی دل آزاری ہوئی ہوگی، لیکن حوصلوں کو پست نہیں کرنا ہے۔
امید کرتا ہوں کہ یہ خبر آپ کو مل چکی ہوگی. اپڈیٹ جو آیا ہے مفتی سلمان عذری صاحب کے بارے میں وہ اپڈیٹ آپ کو مل چکا ہے. آپ اس لائیو کو آگے شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام حضرات مفتی سلمان عذری صاحب کے لیے دعائیں کرتے رہیے. اب چونکہ لائیو کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے، اب مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہاں، ایک چیز اور میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جتنے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں، آگے بھی چونکہ جو بھی اپڈیٹ آئے گا مفتی صاحب کے بارے میں ہم آپ کو اسی لائیو کے ذریعے پہنچاتے رہیں گے. اگر ابھی تک آپ نے ہمیں فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر لیجئے. اب دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ.